بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچرز میں ہم نے اس میں مورب کی اعراب کے اعتبار سے امثلہ کے ذریعے 16 اقسام کو سمجھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کا شجرہ بناتے ہیں اور شجرہ یعنی نقشہ بنا کر اس کو تفصیل سے ان اقسام کو سمجھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسم کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہم نے ذکر کی تھی، معرب اور مبنی۔ اب معرب کی دو قسمیں کر لیں، معرب اسم صحیح اور معرب اسم غیر صحیح۔ صحیح کس اسم کو کہتے ہیں؟ صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ حروف علت 3 حرف ہیں، واو، الف اور یا۔ جب کسی اسم کے آخر میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو وہ اسم صحیح کہلائے گا۔ تو ہم پہلے اسم صحیح کو لیتے ہیں، اسم غیر صحیح کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو اسم صحیح کے آخر میں جو اعراب آئیں گے وہ یا تو حرکت کے بدلنے سے آئیں گے، جن کو آپ کہہ لیں اعراب حرکتی، یا پھر کسی حرف کے بدلنے سے آئیں گے، اس کو آپ کہہ لیں اعراب حرفی۔ تو اعراب حرکتی کو پہلے لیتے ہیں۔ اعراب حرکتی کی پھر 2 قسمیں بنا لیں۔ پہلی قسم میں وہ اسما جن کے اندر تینوں حالتوں میں 3 تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منصرف۔ اور دوسرے نمبر پر وہ اسما جن کے اندر 3 حالتوں میں صرف 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ منصرف کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں کہ مفرد منصرف، نمبر 2 مکسر منصرف یعنی جمع مکسر جس کے اندر واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، جیسے رجال وغیرہ، اور جمع مؤنث۔ اور دوسری قسم ہے غیر منصرف۔ جہاں تک اعراب بالحرکت یہ مکمل ہوئے۔ اب اوپر چلتے ہیں کہ اسم صحیح کی 2 قسمیں تھی، اعراب بالحرکت آئیں یا اعراب بالحرف آئیں۔ تو اعراب بالحرف اس کو آگے لے لیں، اس کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی ہے تثنیہ، دوسری ہے تثنیہ کے مشابہ، تیسری ہے کلا کلتا، چوتھی ہے جمع مذکر، پانچویں مشابہ جمع مذکر، چھٹی الو، اور 7ویں اسماء ستہ۔ اب ہم پھر واپس جاتے ہیں جہاں سے ہم نے اسم معرب کی 2 قسمیں بنائی تھی، اسم صحیح اور اسم غیر صحیح۔ اسم غیر صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی ایک حرف ہو، یعنی واو، الف اور یا میں سے کوئی ایک ہو۔ تو اسم غیر صحیح کی 2 قسمیں بن گئیں، اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف ہوگا۔ اعراب بالحرکت ہو تو اس کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں، یا پھر جار مجرائے صحیح بھی کہتے ہیں۔ اس کو قائم مقام صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صحیح کی طرح اس کے اوپر اعراب آتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض کتب میں آپ دیکھیں گے کہ قائم مقام صحیح کو اس میں صحیح کے ساتھ ہی شروع میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعراب بالحرکت کی قسم بنی۔ دوسری قسم ہے اعراب بالحرف، اعراب حرفی۔ اس کی آگے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی ہے اسم مقصور، دوسری ہے اسم منقوص، تیسری ہے یا متکلم کی طرف اسم مضاف ہو، اور چوتھی ہے جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو یہ چھوٹا سا ایک خلاصہ یا ایک نقشہ
اس میں مورب کا آ گیا باعتبار اعراب کے۔ تو یہ کتنی قسمیں بنتی ہیں ہم ان کو گن لیتے ہیں۔ مفرد منصرف، جمع مکسر، مؤنث 3 ہو گئی، غیر منصرف 4، تثنیہ 5، مشابہ تثنیہ 6، کلا کلتا 7، جمع مذکر 8، مشابہ جمع مذکر 9، اولو 10، اسماء ستہ 11۔ پھر ادھر آ جائیں، قائم مقام صحیح 12، اسم مقصور 13، اسم منقوص 14، یا متکلم کی طرف مضاف اسم 15، اور جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو 16۔ تو باعتبار اعراب کے اسم معرب کی 16 اقسام ہیں۔ ابتدا میں اسم کی بنیادی طور پر ہم نے 2 قسمیں بنائی تھیں، معرب اور مبنی۔ مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا نہ ہو۔ تو مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہیں۔ بقیہ بہت سارے اسماء اور کچھ افعال وہ ان مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے وہ بھی مبنی ہوتے جاتے ہیں، جن کا بیان انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر آ جائے گا۔ بقیہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ویسے تو علم النحو کی تمام مباحث ہی اہم اور ضروری ہیں، لیکن اعراب کے اعتبار سے اسم کی اشکال کا بدلنا یہ بحث سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو ذرا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔